کی کتاب، اس میں ساتھ کا معنی دیکھیں، ساتھ کا اب کر لیں پڑھ لیں بغیر معاطف القرى والمدن. آپ کی خدمت میں رکھیا تھا نے ہمارے ہاں جمعہ شہر میں ہوگا یا قصبے کے اندر بڑی بستی میں، جس میں زندگی کی ضروریات کا تمام سامان میسر آ سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کے اندر ہے، جمعہ مسجد نبوی شریف میں تھا، اور مسجد نبوی شریف کے بعد یعنی سب سے پہلا جمعہ جہاں ہوا وہ جواسہ کی مسجد میں، جواسہ یعنی اور کہیں جمعہ نہیں تھا، یہیں یا مسجد نبوی شریف میں جمعہ تھا یا پھر یہ جواسہ کی مسجد نبوی شریف کے بعد سب سے پہلا جمعہ جہاں شروع ہوا وہ جواسہ کی مسجد میں. میری ایک عرصے سے خواہش تھی کہ جواسہ کی مسجد میں حاضری دوں. اللہ نے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے وہ سعودی عرب کو اقامہ نصیب کیا. اقامے کی وجہ سے پھر پورے سعودی عرب میں کہیں بھی سفر کرنا اس میں آسانی تھی. تو ایک مرتبہ عمرے کے سفر پر یوں ترتیب بنی، ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب ہیں، ہمارے سیکنڈ ایک استاد ہیں، اور ان کے ساتھ یہاں سے بحرین جانا ہوا، بحرین فلائٹ کے ذریعے. پھر بحرین سے سعودی عرب کا شہر دمام قریب ہے، تو بحرین اور دمام کو ملانے کے لیے وہاں سمندر کے اوپر تقریباً 24 میل ایک لمبا پل ہے سمندر کے اوپر ہی آگنا، اس کے ذریعے پھر ہے دمام شہر کو اور بحرین دونوں کو آپس میں ملا رکھا ہے. بہرحال بحرین پہنچے، بحرین سے پھر وہاں سے ایک یہ جو مسجد نما ہے نا، جیسے ایک قصور کے مسجد چلتے ہیں، اسی طرح مسجد نما ایک گاڑی تھی، اس کے ذریعے پھر وہاں دمام شہر کے اندر پہنچے. یہ جمعرات کی شام تھی، جمعرات کی شام کو پھر وہاں پر دمام شہر میں وہاں کو تھوڑی سی بات چیت تھی. جمعے کا دن تھا، بس اللہ نے مہربانی فرمائی ہے من جانب اللہ، یہ کوئی سفر ہوتی ویسی بن گئی. تو وہاں جمعے کے دن ہمارے ہر بھائی مولانا عاطف صاحب ہیں، ان کے والد صاحب، انہوں نے پھر وہ جواسہ کی ترتیب میں حاضری کی وہاں کی بنا رکھی. تو ہم تقریباً 10 بجے قریب وہاں دمام شہر سے روانہ ہوئے. تو وہاں چونکہ جمعہ اول وقت میں ہو جاتا ہے، تو پہلا خیال ہوا کہ راستے میں کہیں جمعے کی نماز پڑھ لیں، لیکن پھر کرتے کرتے بہرحال یہ دمام شہر سے احسا، ایک شہر احسا وہاں پر پہنچے. تو وہاں سے جواسہ کی مسجد قریب تھی، تو وہاں راہگیر جو ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ جواسہ کی مسجد کہاں ہے. انہوں نے بتلایا کہ آپ ذرا پیچھے جائیں، وہاں سے پھر سیدھی ایک سڑک جاتی ہے، وہ جواسہ کی طرف جاتی ہے. بہرحال ہم پیچھے آ کر پھر وہ جواسہ کی طرف روانہ ہوئے. پھر چند منٹ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک باغیچے میں پہنچا دیا، باغیچے قریب پہنچا دیا.
ہمارے ساتھی اتر کر اندر گئے تو واپس آیا، بتلایا کہ ہم باغیچے کے اندر مسجد موجود ہے، مسجد موجود ہے۔ پھر ہم سب حضرات اتر کر پھر باغیچے میں داخل ہوئے، دیکھا تو اندر مسجد، یہی مسجد جواسہ کی مسجد ہے۔ یہ جواسہ کی مسجد آتا ہے جو وفد مشکاشی میں آپ نے پڑھا نا، یہ اس مسجد کا نام مسجد عبد القیس، تو جو وفد عبد القیس ہے نا وہ یہیں سے گیا تھا یاد ہم نے، یعنی اس مسجد کا نام مسجد عبد القیس ہے، اگر جو وفد عبد القیس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو عبد القیس اس کے امیر تھے یاد نا، تو وہ وفد یہیں سے گیا تھا۔ دیکھو حالات کیسے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی شریف کے بعد سب سے پہلے جمعہ جہاں شروع ہوا وہ یہی مسجد تھی۔ یہاں پر پہلے نا باقاعدہ تجارت کی منڈی لگتی تھی، بازار لگتے تھے یہاں پر، تو گویا کہ یہ شہر کے حکم میں تھی آگرام۔ کہ اب حالات کا تغیر ایسے کہ حالات میں ایسی تبدیلی کہ اب وہاں پر شہر جو ہے نا وہ ذرا جو شہر اس جگہ سے کچھ فاصلے پہ چلا گیا، یہ بالکل الگ شہر سے الگ یہ جگہ ہے، الگ ہو گئی، اور شہر ذرا فاصلے پر ہے، یعنی کوئی تقریباً کوئی 1.5-2 میل اس سے بھی زیادہ فاصلے پر شہر ہے۔ یعنی اب حالت ایسی ہے کہ اس مسجد میں 5 وقت کی باجماعت نماز بھی نہیں یاد ہے، تو وہاں پر کوئی وضو کا بندوبست بھی نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی پانی ہو، خود اپنا کوئی پانی ہو تو اسے کوئی وضو کر لیں، ورنہ وہاں مسجد کے اندر کوئی پانی کا انتظام بھی نہیں تھا، اور 5 وقت کی نماز بھی وہاں پر نہیں تھی، بلکہ کوئی راہگیر ہیں، کوئی جن کا کوئی وضو والا ہو تو وہ اپنے طور پر وہاں پر کوئی نفل پڑھ لیں، کوئی نماز پڑھ لیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ وہاں پر کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اب حالات کا تغیر ایسا ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ وہاں پر باقاعدہ جمعہ ہوتا تھا، اور اب حالت ایسی ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی وہاں پر نہیں۔ تو ہم چونکہ بالکل اللہ نے مہربانی فرمائی عین جمعہ کے وقت ہی پہنچے ہیں، تو مسافر پر جمعہ تو خیر نہیں ہے، لیکن بہرحال ساتھی نے مشورہ کیا کہ چلو برکت کے لیے ہاں جمعہ کی نماز بھی پڑھ لیں، اور ساتھ ساتھ پھر اپنی یعنی ظہر کی نماز بھی لوٹا لیں۔ پھر ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب ہیں، انہوں نے پھر مسجد کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی، اذان کے بعد پھر میرے ذمہ انہوں نے لگا دیا کہ چلو اب آپ خطبہ دیں اور جمعہ کی نماز پڑھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جواسہ کی جو مسجد ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا خطبہ پڑھنے کی اور پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ جواسہ کی مسجد میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس کی مہربانی، اس کا کرم، الحمدللہ۔ وہ جمعہ کے لیے افراد بھی وہاں پورے تھے، تقریباً 3-4 جمعہ کے لیے کم از کم افراد 3 آدمی ہونا، تو 3-4 افراد تھے۔ گھر ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب کی والدہ صاحبہ تھی، وہ ذرا پیچھے، وہ بھی ذرا الگ ہیں، پردے میں نماز پڑھ رہی تھیں، اور باقی ہم 4-5 حضرات وہ ہیں، تو جمعہ کی جو ہے جمعہ کے لیے تعداد تقریباً وہ پوری تھی، لیکن پھر احتیاطاً ہم نے پھر صاحب نے وہ جمعہ یعنی ظہر کے فرض بھی پڑھ لیا ہے، تاکہ چلو اللہ دونوں قبول فرما لے، ورنہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی قبول تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمیں لگتے ہیں تو اللہ نے توفیق بخشی، اللہ نے اپنی رحمت سے یہ جواسہ کی مسجد میں اللہ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کی، حالانکہ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ ہاں اس میں جمعہ کی نماز ہی نہیں جاتا ہم نے، تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی۔ اور یہ مسجد ایسی ہے کہ یہ اسی مسجد میں، یہ مسجد عبد القیس میں، اس میں یہ حجر اسود ہے، حجر اسود ایک مرتبہ وہ جنگ کے دوران وہاں سے اٹھا لیا تھا بیت اللہ شریف سے، تو اس مسجد میں حجر اسود 20 سال تک رہا، اس میں 20 سال تو اسی مسجد میں رہا جاتا۔ بعد میں پھر کچھ وہ جنگ کے دوران کچھ نا وہ حجر اسود کے ٹکڑے بھی ہو گئے تھے، اب حجر اسود وہاں جہاں حجر اسود ہے نا اس میں مکمل حجر اسود نہیں، اس کی ٹکڑیاں لگی ہوئی ہیں،
مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی حجر اسود کا بوسہ لینے کی، تو وہاں پر ٹکڑیاں اس کی لگی تھیں، ٹکڑیاں. اگر آپ قریب سے آپ بوسہ دیں گے اور حجر اس کا آپ مشاہدہ وہاں اس میں ٹکڑیاں سی لگی تھیں. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ ہے جیسے سبحان ہمارے ہاں یہ دلیل یہی ہے کہ جمعے کے لیے جمعے کے لیے شہر کا ہونا یا قصبے کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسجد نبوی شریف کے علاوہ کہیں اور جمعہ نہیں تھا، یہاں صرف جمعہ ہوا یہ کہ جواسہ کی مسجد میں یہاں پر بقائے تجارت کی منڈی لگتی تھی، تو اس لیے ہوا کہ یہ شہر کے حکم میں تھی یہ جگہ کرنا. لیکن میں نے لیکن حالات کا تغیر ایسا ہے کہ اب وہاں پر 5 وقت کی نماز بھی نہیں جاگا. اب شہر ذرا دور چلا گیا، فاصلے پہ چلا گیا ہے. اب وہاں پر کوئی راہگیر ہوں اپنے طور پر نماز پڑھنے تو الگ بات ہے، ورنہ وہاں پر وہ ہے وہ کوئی نہیں، وہ ہے کہ نماز باجماعت کا وہاں پر اہتمام نہیں ہے. اپنے طور پر کوئی راہگیر نماز پڑھنے تو جیسے توفیق دے. بھائی باغ رہتے آ گئے. ساتھ کا میں نے آپ نے دیکھ لیا تھا کیا معنی ہے ساتھ کا؟ این کے ساتھ 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 یا ہاں ہاں نہیں ساتھ دیکھو چلو آگے پڑھ. تو وہاں باقاعدہ جب وہاں پر مسجد میں حاضری ہوئی تو وہاں پر باقاعدہ یہ تختی لگی ہوئی، وہاں مسجد کے باقاعدہ یہ تختی لگی ہوئی تھی. اول مسجد صلیت فیہ الجمعہ بعد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اول مسجد صلیت فیہ الجمعہ بعد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجواسہ بحرین. یہ لکھا ہوا تقریباً ہے اول مسجد صلیت فیہ الجمعہ بعد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجواسہ بحرین. یعنی پہلی مسجد نبوی شریف کے بعد اس میں جمعے کی نماز ادا کی گئی ہے، جمعہ پڑھا گیا، وہ یہی مسجد ہے جواسہ کی. یہ تختی لگی ہوئی وہاں پر جب ہم گئے تو باقاعدہ تختی لگی ہوئی. اور بحرین اس وقت نہیں، یہ سارا یہ بحرین کا علاقہ تھا یار. اب تو خیر اب تو یہ سعودی عرب کا حصہ ہے نا، لیکن اس زمانے میں یہ بحرین کا علاقہ شمار ہوتا تھا. یہ سارا علاقہ بحرین میں. کیا معنی لکھا یہاں؟ ہاں اور ہاں اور عرفیہ بھی لکھا یہاں پر. پیچھے روایت گزری تھی نا آپ نے پڑھا میں، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ ثم راح فکأنما قرب بدنۃ. جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے غسل جنابت اور ثم راح پھر صبح سویرے چلا جائے فکأنما قرب بدنۃ، اس کو گویا کہ اونٹ کا ثواب ملے گا. یعنی اونٹ کی گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی ہے. اگر اول وقت میں چلا گیا صبح سویرے چلا گیا تو اس کو گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ اونٹ کی قربانی کی. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور اگر دوسری ساعت میں چلا گیا گویا کہ اس نے یعنی گائے کی قربانی کی ہے، ومن گائے کی بھینس کی قربانی کی. ومن راح فی الساعۃ، اور تیسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے کفشن گویا کہ دمبے کی قربانی کی.
اور جو چوتھی گھڑی میں گیا فکانما قرب الجاد، گویا کہ اس نے مرغی قربانی کی. تو مرغی کی تو قربانی نہیں ہوتی، مراد کیا ہے؟ مراد اس سے صدقہ، گویا کہ اس نے مرغی کو صدقہ کیا ہے. یعنی قرب سے مراد صدقہ ہے یہاں پر، گویا کہ اس نے مرغی کو صدقہ کیا ہے. اور پانچویں گھڑی میں گیا فکانما قرب بیت، گویا کہ اس نے انڈے کی قربانی کی. انڈے کی تو قربانی نہیں ہوتی، مراد کیا ہے؟ گویا کہ اس نے انڈا ہے، انڈے کو صدقہ کیا، انڈے کی خیرات کی اس نے. اب یہاں سات سے مراد کون سی سات ہے؟ سات سے مراد کیا ہے؟ سات سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ہاں کون سے؟ بہرحال اور بھی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر نہ وقت کے معین حصے مراد ہیں. ہمارے ایک عالم دین ہیں، وہ جامع فریدیہ، اسلام آباد جامع فریدیہ کے اسراء الحدیث، انہوں نے اسی گھڑی کے اوپر رسالہ لکھا کہ یہاں سات سے مراد کیا ہے. مجھے انہوں نے رسالہ پیش کیا تو اس میں پھر یہ توجہ لکھی تھی، ایک توجہ بھی لکھی کہ یہاں سات سے مراد اگر وقت کے معین حصے مراد ہیں، حصے سے معینہ مراد ہے، حصے سے معینہ یاد ہوں، معین حصے مراد ہیں. میرا مثال یعنی معین حصے مراد ہے یہاں پر. کیسے معین حصے کیسے مراد؟ مثال کے طور پر یہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں. مثلا 7 بجے سورج طلوع ہوا، 7 بجے سورج دن نکلا ہے، سورج نکلا ہے، اور امام صاحب جو ہیں وہ ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں 1 بجے قریب، خطبہ پڑھنے کے لیے 1 بجے قریب بیٹھے ہیں. جو عربی کا جو خطبہ ہے نا وہ پڑھنے کے لیے 1 بجے قریب بیٹھے ہیں. تو اب آپ بتاؤ 7 سے لے کر 1 بجے تک کتنے گھنٹے بنیں گے؟ 6 گھنٹے. اور پھر آپ ان 6 گھنٹوں کو آپ 5 پر تقسیم کریں، ان 5 گھڑیوں پر تقسیم کریں، 5 اوقات پر تقسیم کریں، کتنے منٹ بنیں گے؟ دھیان سے جزاک اللہ، 1 گھنٹہ 12 منٹ بنے گا. یعنی ان 6 گھنٹوں کو آپ ان 5 اوقات کے اوپر تقسیم کرے ہیں. پہلے حصے پر جائیں تو اونٹ کے برابر ثواب، اگر دوسری گھڑی میں جائیں گائے بھینس کے قربانی کا ثواب. ان کو اگر آپ ان 6 گھنٹوں کو ان 5 اوقات پر تقسیم کریں، ان معین حصے مراد ہیں، تو ہر گھڑی کتنا وقت بنے گا؟ 1 گھنٹہ 12 منٹ. یار اب مطلب یہ ہوگا کہ اگر پہلے 1 گھنٹے 12 منٹ میں اگر جائے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ اونٹ کے برابر. دوسرے اگر 1 گھنٹے 12 منٹ میں جائے گا تو پھر، اور اگر تیسرے 1 گھنٹے 12 منٹ میں جائے گا تو پھر اور چوتھے میں جائے گا مرغی کے صدقے کا ثواب ملے گا. اور تو پھر انڈے کے صدقہ. یہ ہمارے طلباء ہیں تو یہ انڈے والے ثواب لیتے ہیں. بھائی شعیب بھی انڈے والے ثواب لیتے ہیں بیچارے، وہ بالکل قریب پہنچتے جاتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. یعنی جو جتنا جلدی جائے گا جمعہ پڑھنے کے لیے اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا الحمدللہ تقریباً آگے گاؤں سے بالکل فجر کی نماز پڑھ کر اول وقت میں بس گاؤں سے چل پڑتے تھے الحمدللہ.
پھر اپنے جمعہ پڑھنے کے لیے جمعہ نہیں چل پڑتے اول وقت میں جمعہ ماشاء اللہ. پھر جہاں جمعہ پھر یہ ہم ایک گلاب دیوی کی مسجد تھی یا رائے گنج جانا ہوتا بس اول وقت پہ پہنچ جاتے اور پھر جمعہ پڑھ کر پھر واپس آتے جاتا. بہرحال بات ایسے نہیں ہے الحمد للہ. ایسے جمعہ کرنے میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ بیچارے دور دراز سے آتے ہیں بالکل وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں الحمد للہ. تقریباً میرے آنے تک یہ مسجد بھری ہوتی ہے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی مہربانی سے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتی ہے الحمد للہ. تو یہاں پر وقت کے معین حصے مراد ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہاپر ساعات عرفیہ مراد ہیں. تو عرفی ساعت سے مراد کیا ہے؟ عرف میں ساعت کسے کہتے ہیں؟ ساعت ساعت گھنٹے کو کہتے ہیں نا عرف عام میں ہمارے ہاں. ساعت یا پہلا گھنٹہ دوسرا گھنٹہ تیسرا گھنٹہ تو یعنی ساعت عرفیہ مراد ہے یہاں پر ہے نا. ایک یہ بھی ہے لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر اس سے مراد وقت کے معین حصے مراد ہیں. وقت کے معین حصے مراد ہیں. یہاں پر حصے سے معینہ مراد ہیں. اس اعتبار سے اگر آپ ہیں یعنی ان 6 گھنٹے کو اگر 5 اوقات پر تقسیم کریں گے کتنے بنیں گے اور کتنا یعنی کتنا وقت بنے گا؟ وہ 1 گھنٹہ 12 منٹ یاد رکھنا. تو بہرحال جو پہلی ساعت میں جائے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. پھر دوسری ساعت میں جائے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. ذہن میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہاں چلو الحمد للہ. پھر آگے نکلنا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے حضرت الملائکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یستمعون الذکر وہ بھی واعظ و نصیحت کو سنتے ہیں. یاد رہیں ہاں جمعہ پڑھائیں تو ذرا پورے دھیان سے پڑھائیں بھائی. وہ جمعے میں صرف لوگ شریک نہیں فرشتے بھی شریک ہیں آپ کے جو ہے یہ خطبے میں. یاد رکھیں آگے چلیں. جزاک اللہ. یہ کر لیں تو جی آ جائے گی. ہاں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آگے چلا ہوں. اس دعا سے اللہ نے مجھے توفیق بخشی اس مسجد میں حاضری کی ہے. ہمارے شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب مقات ملالیہ انہیں خدمت میں حاضری تھی تو ان کی خدمت میں کچھ واسطے یہ واقعہ میں نے سنایا. میں کہ حالات ایسے ہیں کہ پہلے یہاں مسجد میں باقاعدہ جمعہ ہوتا تھا اور اب حالات ایسے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی وہاں پر نہیں ہوتی. حضرت نے ماشاء اللہ جہاں لیکن ضروری نہیں کہ بھائی ہر جگہ پہنچ سکیں. یار تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کچھ جگہ ایسی ہیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایسی ربضہ کے بارے میں نہیں حضرت کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید حضرت ہمارے عراق میں بھی ایک مقبرہ ہے وہ بھی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت کیا کہ حضرت میں ربضہ خود حاضر ہوا ہوں. ربضہ جہاں حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر تھی وہاں پر حاضری ہوئی اور اللہ نے مجھے توفیق بخشی. وہاں پر اللہ نے مجھے وہاں مدینہ منورہ میں 6 سال تک وہاں پر دورہ ہوا تو وہ پھر مدینہ منورہ طلباء تو پھر کسی کام کے پیچھے لگ جائیں پھر یہ پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں. تو ان کو شوق ہوا کہ ربضہ میں حاضری کا تو پھر بیچارے الحمد وہ گئے. پھر بعد میں پھر مجھے بھی وہاں پر لے گئے الحمدللہ کی رحمت سے. ہر ایک کے لیے پہنچنا وہاں مشکل ہے. بالکل وہ صحرا کے اندر ہے یعنی تقریباً وہ مدینہ منورہ سے بھائی مولانا صدیق صاحب لے کر گیا. وہ کہنے لگے کہ 172 کلومیٹر تقریباً وہ وہاں سفر تھا. 172 اندر سے شاید سفر مختصر ہو لیکن ہم جس راستے سے گئے وہ ریاض کا جو ہے نا موٹر وے پہلے اس پر گئے پھر اس کے بعد پھر اندر سفر ہو کر پھر تقریباً اس راستے سے 172 کلومیٹر بنا. اس صحرا کا تقریباً سفر تھا وہ تقریباً کوئی 30-40 کلومیٹر بالکل صحرا کا سفر. اس میں کوئی سڑک نہیں آ رہا. پھر اللہ نے بہرحال اللہ کر کے وہاں پر ہم جو ربضہ ہے وہاں پر پہنچے ہیں. ربضہ یہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ بارے میں آتا ہے. پہلے وہاں پر اتنا تو معلوم تھا کہ ربضہ میں قبر ہے لیکن قبر کہاں پر یہ معلوم نہیں تھا.
تو وہاں یہ بدو حضرات ہیں، بدرو حضرات، یہ اپنے اونٹ وغیرہ چلانے کے لیے آتے ہیں۔ اب بھی وہاں پر وہ اونٹ وغیرہ، وہ بکریاں اونٹ وغیرہ وہاں پر چلانے کے لیے، تو وہ لوگ پھر جب اپنے اونٹوں کو لے کر آتے یا لے کر جاتے، تو ایک مقام ایسا کہ وہاں پر وہ اونٹ پہلے حرم کے سیدھے جا رہے ہوتے، لیکن جب حرم کے قبر کے قریب پہنچتے تو وہ اونٹ وہ قبر کے اوپر سے نہیں گزرتے تھے، دائیں بائیں ہو جاتے تھے اپنا، دائیں بائیں۔ تو پھر وہ ان کو حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بالکل اونٹ بالکل سیدھے لکیر میں قطار میں جا رہے ہیں، اور یہاں کر یہ اپنی وہ قطار کو توڑ لیتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو پھر محکمہ جو آثار قدیمہ کا جو محکمہ ہے، ان کو اطلاع کی، انہوں نے پھر جب آ کر یہاں پر کھدائی وغیرہ کی تو ان کو پھر اندازہ ہوا کہ یہاں پر بالکل یعنی پرانے آثار یہاں پر کچھ عمارت کے تعمیر کے پرانے آثار ہیں۔ پھر ان کو اندازہ ہوا کہ البتہ اس مقام پر تھے آگرہ، اور پھر جہاں وہ اونٹ آگے پیچھے ہوتے تھے، پھر اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبر مبارک یہاں پر ہے۔ یہاں انہوں نے پھر وہ بالکل باقاعدہ وہ قبر کا نشان لگا دیا الحمدللہ، اور وہ پھر پورا علاقہ ہے، کافی بڑا ہے علاقہ تھا، اس کا انہوں نے پھر وہاں پر باقاعدہ وہ جنگلہ لگا دیا، وہاں پر جنگلے کے ذریعے اس پورے علاقے کو محفوظ کر دیا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ، مجھے موقع ملا پھر میں انشاءاللہ کسی کو سناؤں گا انشاءاللہ آگے شاید آ جائے۔ بہرحال یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، بالکل وہ جگہ ہوا ہے، وہ عرب ادب میں ہے۔ پھر حضرت شیخ الاسلام صاحب دام مکاتب علیہ نے جب یہ واقعہ سنایا تو ہر کو بھی اندازہ ہو گیا، فرمانے لگے ہاں کہ جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو جو قافلہ آ رہا تھا، جنہوں نے نماز جنازہ پڑھایا آگے، تو پھر ہر کو اندازہ ہو گیا، پھر میں وہ قافلہ اسی راستے سے گزرا تھا بارہ، پھر حضرت نے فوراً پھر وہ جو ہر خیال میں آگے کو وہ ہر جگہ یہی بنتی ہے الحمدللہ، حضرت نے پھر تائید فرمائی الحمدللہ۔ بڑے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ جب صحیح بات یعنی کوئی بات پہنچا دے تو بالکل بغیر کسی تکلف کے فوراً اس بات کو لے لیتے ہیں الحمدللہ اپنے۔ آپ کا نام ہے جہاں نام کیا ہے اس کا؟ ہاں بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں اس کو جہاں دیدہ پڑھ لیتے ہیں، جہاں دیدہ کسے کہتے ہیں؟ جہان، ہاں یعنی جہان ہے، جہاں دیدہ آدمی ہے، جہان کو دیکھا کہہ رہے جہاں کو، تو ہر کو پھر بڑے حضرات ہیں مان لگے یہ لفظ ٹھیک نہیں، اصل میں یہ لفظ تھا جہان دیدہ، کیا معنی؟ جہان دیدہ، یا جہان دیدہ یعنی جہان دیدہ کا معنی ہے دیکھا ہوا جہان ہے، یعنی جہان دیدہ، یہ جہان کی صفت ہے، یا بندے کی صفت نہیں، اور ایک تو مطلب ہے جہاں دیدہ، یا جہاں دیدہ، جہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں دیدہ آدمی ہے، جہاں دیدہ آدمی ہے پورا جہان دیکھ سکتا ہے، حالانکہ یہ بندے کی صفت نہیں بلکہ خود جہان کی صفت ہے، یعنی جہاں دیدہ یعنی دیکھا ہوا جہان مراد ہے، یعنی جو کچھ تو جہاں دیدہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل بھائی وہاں کو کچھ جگہ دیکھ لی ہے الحمدللہ وہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ سارا جہان ہی دیکھ سکتا ہے، پھر بھی کتنی جگہ ایسی ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی مہربانی فرمایا الحمدللہ۔ کو یہ کہہ دینا ہے ہم نے ساری دنیا گھومی ہے، بھائی کہاں گئے وہ نہیں، 2-4 جگہ میں کو چلے گئے ہوں گے لیکن پھر کوئی ضروری نہیں کہ اس کا ایک چپل دیکھ لیں، وہ تو یہ شان تو اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے الحمدللہ۔
کتنی جگہ ایسی ہیں جانا ہوتا بس اللہ تعالیٰ کی توفیق، جہاں آدھی لگ جاتی، جہاں نہیں تو نہیں ہو جاتا۔ اب لاہور شہری آپ دیکھ لیں، اب ایک عرصے سے 40 سال ہو گیا، ایسا تو مجھے بھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی چبڑ جی کا پورا علاقہ نہیں دیکھا میں نے لاہور میں بھی آتا، آپ دیکھیں لاہور میں بھی شاید بمشکل کے ہم خالے ہے کہ لاہور کا شاید 10واں حصہ بھی دیکھا ہوگا بس چند ایک جگہ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی وہ یعنی یوں نہیں کہنا چاہیے کہ سارا جہان میں نے دیکھا تھا، سارا جہان کہاں دیکھ سکتا، اپنا لاہور شہر پورا نہیں دیکھ سکتے ہم۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان پر نظر ڈالنا، یہ تو الگ الگ ہی ہے۔ ہم تو دو چار کچھ جگہ مشہور دیکھ لیں گے، ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پورا جہان ہی دیکھ لیا الگ الگ۔ بڑے حضرات ہیں وہ اس لفظ سے بھی ان کو بعض ایسے لفظ کے جس میں کوئی تھوڑی بہت ہی بڑائی اور فخر کا اندیشہ ہو تو فوراً اس لفظ سے وہ بچتے ہیں۔ اور عام طور پر لوگ کہیں نا یہ جہاں دیدہ پڑے، جہاں دیدہ یہ تو بندے کی صفت ہے کہ یہ جہاں دیدہ آدمی ہے، اس نے پورا جہان دیکھ رکھا، پھر پورا جہان کہاں دے سکتے ہیں؟ جہان دیدہ سے لفظ ہے، جہان دیدہ، یہ جہان کی صفت ہے کہ دیکھا ہوا جہان، دیکھے نہیں، یعنی دیکھے ہوئے علاقے وہ ان کا ذکر ہے یہاں پر۔ آگے اگر کوئی ساؤتھ افریقہ میں گئے ہیں تو ساؤتھ افریقہ کے بعد علاقے ہیں، یا کوئی سعودی عرب میں گئے ہیں اس کے بعد علاقوں کا ذکر، جہاں یعنی جہان کا جو حصہ دیکھا ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ مان لیا آج یہ بات ہے نہیں، ہاں یہ مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہاں پر بھی جب جواسا کا ذکر کیا تو حضرت عمر ہے کہ ان علاقوں میں میرے یعنی دفعہ یعنی ساتھ میں خال نہ کچھ یعنی بندوبست کر لیا تھا جانے کا، لیکن حاضری نہیں کی ان جگہوں میں، یعنی ساتھ میں بندوبست کر رکھا تھا لیکن موقع نہیں ملا وہاں حاضری کا۔ میں نے ساری چیزیں ضروری نہیں ہوتی کہ سب جگہ آدمی، اور جہاں کا حصہ اللہ نے دکھلا دیا اللہ نے اپنی رحمت سے کر دیا۔ يجيب الإمام عليه فإذا سمع النداء. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس مع المنبر أتى القاتل فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية وأنا قال أشهد أن محمد رسول الله، قال معاوية وأنا فلما أنفذ ذلك وقال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن فقال ما سمعتم مني وقال ذلك باب الذي على الماء وقال وسلم نے تراویح کی نماز صرف 3 دن جماعت سے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لکنی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے خطرہ ہوا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے جماعت کے ساتھ آپ نے نماز نہیں پڑھائی، صحابہ کرام اپنے طور پر پڑھتے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صحابہ کرام کو ایک امام کے اوپر کھڑا کیا۔ یہ 20 تراویح ہم 20 تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت خلفائے راشدین میں سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بدعت عمری ہے، غلط بات ہے۔ ہاں بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ ان کے عمل پر بھی سنت کا اطلاق ہوا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو بہرحال الحمدللہ تقریباً حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں وہاں پر مسجد نبوی شریف ایک مدرس تھے، انہوں نے پھر 14 سال کا تعامل ثابت کیا کہ مسجد نبوی شریف میں 14 سال سے تقریباً 20 تراویح چلی آ رہی ہیں۔ ابھی قریب میں آ کر یہ کرونا کا سلسلہ ہوا ہے نا، ہم نے بھی خود 20 تراویح پڑھی وہاں پر، اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے توفیق بخشی۔ مکہ مکرمہ مسجد مدینہ دونوں میں الحمدللہ
وہاں تراویح پڑھنے کی، وہاں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ اب یہ کرونا کے بعد کچھ بس بہرحال کچھ ہوا، اب انہوں نے 20 کے بجائے 10 کر دی ہے۔ میں نے پھر 10 پڑھی، 10 وہاں پڑھی، پھر اس کے بعد باقی پھر تراویح، باقی 10 تراویح ہیں پھر اپنے مکان کے اوپر، اپنی رہائش گاہ کے اوپر، پھر باقی 10 تراویح پھر وہاں کا پڑھی۔ ورنہ پہلے 20 تراویح پھر یعنی حرم شریف میں دونوں جگہوں میں، مکہ مکرمہ مدینہ میں 20 تراویح ہوتی تھی۔ فرما کانت اللیلۃ الرابعہ، چوتھی رات میں عجز المسجد عن اہلہ، یعنی مسجد اتنی بھر گئی صحابہ کرام کی تعداد سے کہ مسجد ہے، یعنی عجز المسجد عن اہلہ ہے کہ مسجد عاجز آ گئی ہے نمازیوں سے، مطلب یہ کہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات آپ تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے آپ نکلے۔ لما قضى الفجر، جب سب فجر کی نماز ادا فرما لی، پھر آپ اپنے پیارے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فتشہد، یعنی فتشہد یعنی کلمہ شہادت آپ نے پڑھا، اور پھر آپ نے فرمایا اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم، فرمایا مجھے آپ کے یعنی آپ کا یہاں پر مسجد میں آنا یہ میرے اوپر مخفی نہیں تھا، مجھے معلوم تھا، لیکن میں یعنی تراویح کے لیے حاضر نہیں ہوا، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اگر اور فرض کے چھوڑنے کا وہ بال تو زیادہ ہے نا، تو فتعجزوا عنہا، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن آگے تراویح کی نماز جماعت سے آپ نے پڑھائی، باقی پھر صحابہ کرام اپنے طور پر نماز پڑھتے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو ایک امام کے اوپر، ایک امام کی خدا میں جماعت کو کھڑا کیا، اور پھر آیا نا کہ وہ بخاری میں آگے آپ پڑھیں گے نعم البدع، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا نا کہ جب سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، فرمائے یہاں بدعت سے مراد لغوی معنی مراد ہے، نہیں یہ اچھا طریقہ ہے کہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں بدعت سے مراد وہ بدعت نہیں ہے، یعنی جو خلاف سنت جس کے پاس، یہاں بدعت سے مراد لغوی بدعت ہے، مطلب ہے کہ یہ اچھا طریقہ ہے، نعم البدع، سب ایک امام کے پیچھے میں ہوگا۔ ہمارے حناف کے نزدیک آپ دیکھ لیں، بلکہ چاروں ائمہ کے نزدیک یہی ہے کہ 20 تراویح ہے، بعض لوگوں میں وسیع ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 36 رکعتیں ہیں، ان کے ہاں یہ تھا نا وہ اہل مدینہ یعنی مدینہ منورہ میں یہ تھا، مکہ مکرمہ میں وہاں پر ہر 4 رکعت کے بعد طواف کرتے تھے، طواف۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہوا کہ وہ طواف کرتے ہیں، میں یہاں طواف نہیں کر سکتے، ہم طواف کی جگہ پر 4 رکعتیں پڑھیں گے، تو یہ فکر نہیں رکھتے، ہو گئی تقریباً ہر تربیہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے، وہ 36 رکعتیں ہو گئی، یعنی 36 16 ہے نا، یعنی 4 تربیہ ہے نا، 4 تربیہ، تو ہر تربیہ کے بعد اگر 4 رکعتیں پڑھیں گے تو کتنی ہو جائیں گی؟ 16 ہو جائیں گے، 16 رکعتیں، اس لحاظ سے وہ 16 رکعتیں ہو گئی، 36 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ آگے چلیں، ساتھی پورے آ گئے تقریباً، چلو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ کرتے ہیں کہ تراویح تو ثابت ہے ہی نہیں، حدیث پڑھی ہو تو آپ کو سب پتہ چلے نا، ابھی حدیث پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ سنی سنائی بات نہیں، آپ حدیث سے ثابت ہے وقت الحمدللہ تراویح۔